النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بچیوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ان نعمتوں کے مجلسوں کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اگر دونوں رخ سے دیکھا جائے تو ہم ان مجلسوں کی قدر کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی صرف میرے آقا کی ولادت اور میرے آقا کی ذات کے ذریعے سے فائدے کو حاصل کیا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ذات مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر صرف میرے آقا کی تعظیم اور عظمت کو اپنے لیے سعادت سمجھا. تو یہ نہ سوچنا کہ اس خانقاہ محمدی کے اندر میں یہ موقع ہم کو اور آپ کو مل رہا ہے، 3 دن سے ہم اور آپ یہاں محفل میلاد کے لیے شریک ہو رہے ہیں، یہ سعادت ہم کو اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے، تو یہ کوئی ہمارے اپنے لیے کوئی اعزاز کی چیز ہے؟ اگر یہ احساس بھی پیدا ہو جائے تو اپنے ذہنوں سے ان چیزوں کو نکال کر پھینکو، اس لیے کہ گندے پیالے کے اندر میں کوئی پاک چیز کو نہیں رکھا جاتا. غلطی سے اگر ڈال بھی دیا جائے تو ڈالنے والے کو احساس ہو تو فوراً نکال دیں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ارے پاک چیز کو ہم نے گندے پیالے میں ڈال دیا. اسی طرح سے میرے بھائیوں اور میرے بچوں اور میری بیٹیوں، یہ جو میلاد مصطفیٰ کی نسبت پر یہ جو محفل قائم ہو رہی ہے، جس میں اللہ رب العالمین باوجود ہمارے کمینے پن، کمی اور کوتاہیوں کے، دنیا داروں کے ہونے کے، عجب و تکبر میں کفر اور فرعونیت کے مقام پر پہنچنے کے باوجود کہ دکان پر بیٹھنے کی قیمت ہے تو وہاں پر ہم کسی پر احسان نہیں جتاتے، ملازمت اگر کرتے ہیں تو ملازمت کی تکلیف کے اوپر کسی کے سامنے احساس کو ظاہر نہیں کرتے، بیوی بچوں کے پاس سے اپنے اوقات اپنے گھر میں وقت کو گزارتے ہیں تو اس کے اوپر کسی پر احسان نہیں جگاتے. لیکن کیا یہ رخ تو ہمارے دلوں کے اندر میں ہماری خرابی کا اعلان نہیں کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہم 3 دن سے مغرب سے عشاء تک کا وقت خانقاہ محمدی میں میلاد محفل، میلاد مصطفیٰ کی نسبت پر محفل میں ہم لگا رہے ہیں. اگر یہ اپنی کمال کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی ہو تو یہ پاک چیز کو لینے کے لیے ہمارا گندا پیالہ ہے، گندا پیالہ ہے. اس پیالے کو بدلاؤ اور صرف اس محفلوں کے اندر میں آنے کے لیے کہ یا رب العالمین تو ہی اپنے کرم سے ہمارے قلب کے پیالے کو اپنے محبوب کی یاد اور میلاد کی خیرات کے قابل بنانے کے لیے یا رب العالمین پہلے ہمارے قلب کے پیالے کو پاک و صاف فرما دے. یہ قانون رب العالمین کا سکھایا ہوا قانون ہے. یہ نہیں ہے کہ محفل میلاد کو منعقد کر رہے ہیں تو جہاں نہیں ہو سک رہی ہے ان کو کم نگاہ سے ہم دیکھیں، یہاں پر جہاں نہیں ہو رہی ہے وہاں پر ہم ان کے بارے میں کچھ رائے کو قائم کر دیں، بلکہ اگر ہمدردی اور ایمان ہے تو ان کے لیے بھی دعا کریں. خدا کی قسم اگر حقیقت نور مصطفیٰ کا کوئی اگر ذرہ برابر ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے تو پھر یہ میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کو ڈھونڈ کر اگر نور والے ہوں گے تو نورانی مجلسوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ان کا مشکل ہو جائے گا، بلکہ وہ تو ربیع الاول کے چاند کا انتظار کریں گے. رمضان کے چاند کا انتظار تو مسلمان کرتے ہیں روزوں کی وجہ سے، لیکن ربیع الاول کے چاند کا انتظار کرنے والے تو مومنین ہوتے ہیں. جو مسلمان ہے وہ مومن ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو مومن ہے یقینی بات ہے کہ وہ مسلمان ہے. مسلمان ہوتے ہوئے جہنم میں جا سکتے ہیں، مومن ہوتے ہوئے کوئی جہنم میں جا نہیں سکتا. مسلمان اور اسلام اور شریعت قرآن اس لیے ہے کہ تم مومن بنو. اور مومن کون ہے؟ سارے اسلام کا قدر کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، قدر کی نگاہ سے دیکھنے والا اور میرے آقا کی ایک ایک سنت پر اپنے جان کو قربان کرنے والا، یہ مسلمان ہو سکتا ہے. لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ یہ صرف چلنے والا نہیں ہوتا اور چل کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دھار ڈالنے والا نہیں ہوتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے اسلام کا دھار بتا کر حکومت اسلامیہ کو قائم کر لے
اور اپنے اسلام پر اپنے شریعت پر عملوں کا دھاگ لوگوں کے سامنے ڈال کر اپنے شاگردوں اور اپنے مریدوں کو جمع کر لے اور یہ اپنے آپ کو دیندار اور اپنے آپ کو جنتی کہنے کا روپ ڈال لے. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ مومن مسلمان ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یقینی بات ہے کہ ہر مومن تو مسلمان ہوتا ہی ہے، بلکہ اسلام کو ان پر ناز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو مومنین پر ناز ہوتا ہے، اور اسلام کی بقا اور اسلام کی اصل تصویر اور اسلام کی اصل پہچان مسلمانوں سے نہیں ہے. اگر مسلمانوں سے اگر اسلام کا تعارف اور اسلام کی پہچان ہوتی تو پھر آج اگر یہ فارمولا ساری قوموں کے سامنے رکھیں گے تو اسلام کو ان کا دہشت گرد کہنا صحیح ہو جائے گا. دہشت گرد کہنا صحیح ہو جائے گا. اسلام کا اصل تعارف جو ہوتا ہے وہ مومنین سے، اور اصل محافظ مومنین ہے. مومنین کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اندھیری کوٹھڑیوں میں روشن دان کی طرح سے ہے، جن کے قلوب میں عشق مصطفیٰ ہو، میلاد مصطفیٰ کی عظمت ہو، محبت مصطفیٰ سے جن کا دل شرسار ہو اور عشق مصطفیٰ میں رونے والے ہوں، اور جن کی خواہش میرے مصطفیٰ کی دیدار ہو، اور جن کی خواہش میرے مصطفیٰ کا رضا کا راضی کرنا ہو اور آپ کے مسکراہٹ کا طلبگار ہو. وہ جن کے دل میں یہ دولت ہو، کان کھول کر سن لو. اسلام پر چلنے والے، اعمال کے کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، تقریروں کے کرنے والے، علم کے حاصل کرنے والے، عمل کرنے والے قابل قدر ہے، اس کا ناقدری کا کوئی سوال نہیں. اس لیے کہ وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اس معنی میں ہمارے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم چونکہ آقا کے نام لینے والے صرف زبان پر قناعت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا دل تو نعرہ پاک مصطفیٰ پر رہتا ہے. اس کے لیے جو ہمارے آقا کا نام لیتا ہے، ہمارا دل تو اس کو، اس کی پیشانی کو بوسہ دینا جی چاہتا ہے. 3 دن پہلے کسی میرے بچے نے مجھے لا کر وہ بظاہر سناتن دھرم کا ایک پنڈت ہے، اس کا ایک ویڈیو لا کر مجھے بتایا. اس نے میرے آقا کی شان کے اندر میں جو اشعار کہے، یقین مانیے، کہنا ہو تو مجھے کافر کہہ دو، مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ کہ تو کیسا مسلمان ہے کہ تیرے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو. تو پھر یہ اسلام تو یزیدیوں کے پاس تھا، منافقوں کے پاس تھا، مدینے کے ماحول میں مسجدوں میں آنے والوں کے پاس میں تھا. ان کا نفاق، اس زمانے کا مسلمان ہونا جہنم سے ان کو نہیں بچا سکا، تو 15ویں صدی کا یہ مسلمان اپنے اسلام سے جہنم سے بچ جائے گا. کیا کمی تھی؟ ان کے معیار پہ بھی نہیں آ سکتے آج ہم. منافقین کے معیار پر جہاد کا اعلان ہوتا اور معلوم ہوتا کہ گئے تو واپس ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اپنے نفاق کے چھپانے کے لیے مجبوراً وہ جہاد میں جایا کرتے تھے. ہے اتنی ہمت ہمارے اندر میں؟ ہم تو کسر کھوٹ کی طرف میں چلتے ہیں کہ ہم نے تو کرنسی بدلنے کی کوشش کی ہے. ہم اتنے بڑے ظالم ہیں اور اتنے بڑے مجرم ہیں. ہم خانقاہ میں کیوں آتے ہیں؟ ہم خانقاہ محمدی سے وابستہ کیوں ہیں؟ ہم وہ مجرم ہیں یا رسول اللہ کہ جو دین کی حقیقی کرنسیوں کو بدل دیا ہے. یہ کیا کرنسی بدلی ہے؟ کرنسی دین کی یہ تھی. اسلام کی کرنسی کیا تھی؟ میرے آقا کی دی ہوئی کرنسی کیا تھی؟ ایمان کی کرنسی کیا تھی؟ ایمان کی کرنسی اور اسلام کی کرنسی یہ تھی کہ دنیا کو قربان کر دو اگر قربان کرنا پڑا، لیکن دین کو، نسبت کو بچا لو. ہے یہ کرنسی. اب ہماری کرنسی کیا ہے؟ دین چھوٹا ہو تو چھوٹ جائے، میلاد مصطفیٰ کی محفل قرآن ہوتی ہو تو ہو جائے، اور اللہ کی یاد کے نظام جاتے ہو تو جائے، اور سب کچھ جاتا ہو تو جائے، لیکن دنیا کیسی بن جائے قارون جیسی، دنیا کیسی بن جائے شداد جیسی. پورا نہ مانو، اپنا جائزہ ہے یہ ہمارا. جو میں کرنسی کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ کسی ملک کے اندر میں سب سے بڑا مجرم ہے، تعزیرات ہند کرنے والا ہے وہ، اور اس ہندوستان کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی چیز کی بے ادبی کرے تو کوئی نہ کوئی کورٹ اس کو چھڑا دے گی، لیکن جو کرنسی کو بدل دے یہ راز پورے ملک کے اوپر حملہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے. اے مسلمانوں، یا ایھا الذین، نہیں، یا ایھا الذین، اے مسلمانوں، اے اسلام کے دعوے داروں، میں اسلام کا دعوے دار ہوں، لیکن اسلام میں اتنا بڑا
کتنے بڑے مجرم ہیں خدا کی بارگاہ میں. تم بیعت کس لیے ہوئے ہو؟ خانقاہ محمدی کے نظام سے وابستہ کیوں ہوئے ہو؟ خالی تقریر سننے یا محفلوں کو خالی سجانے یا اپنے گھروں کے اندر محفل کر لینے کے لیے نہیں، اس جرم سے توبہ کرنے کے لیے جو تم نے اور میں نے اپنی زندگی میں کرنسی کو بدلنے کی. کتنے بڑے مجرم ہیں روز زمین کے اوپر اسلام کے اور خدا کی بارگاہ کے مجرم ہیں. کرنسی کا بدلنا کیسے ہوا؟ معصوم بن کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش مت کرو. میں مخاطب اپنی ذات کو کر رہا ہوں، تم بھی اپنی ذاتوں کے اوپر سوچو. اپنے ظاہری جھبے اور چورے اور ظاہری چشتی رومانوں کی وجہ سے دھوکے میں مت آؤ. ہم مرید تو بن گئے ہیں ماشاءاللہ، ہم تو خانقاہ کو جاتے ہیں، ہم تو سلسلے سے وابستہ ہے، محفل میلاد کو سجا بھی لیتے ہیں، بہت قابل قدر ہے. لیکن کتنا بڑا جرم ہے، اس جرم کے سامنے یہ تمہاری اپنی صفائی کافی نہیں ہے. کتنا بڑا جرم ہے. ان کو ذرا اٹھاؤ جی، ادھر دیکھو ابو، کتنا بڑا جرم ہے یہ. تمہارا میرا جرم یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی کرنسی کو بدلا. بہت اچھا، بہت مزہ آتا ہے کہ ہم ان کو وہابی کہے، ان کو بریلوی کہے، ان کو یہ کہے اور ان کو جہنمی کہے، ان کو جہنمی کرے. اے کمبخت، سب سے پہلے تو تجھے تو رب العالمین نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ کہ تو اپنا محاسب بن، اپنے بارے میں جائزہ لے اور اپنی چیک اپ رپورٹ تو کرا. کرونا کا ایڈورٹائزمنٹ کر پوری دنیا کو تو ہوشیار کر رہا ہے، ویکسین لو، یہ کرو، اور خود کرونا کے مرض کا اپنا خود فکر تجھے نہیں ہے تو دوسروں کا علاج تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا، خود اپنی موت مرے گا. اسی طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف میں بلانا، لوگوں کو خانقاہی نظاموں کی طرف میں بلانا اور لوگوں کو بری نگاہوں سے دیکھنا، ان کو تنقید کی انگلیاں ان کو اٹھانا اور ان کو بدعتی کہنا اور ان کو وہابی کہنا، ان کو جہنمی کہنا. ارے یہ کہنے والا ایک انگلی دے کر کہہ رہا ہے، لیکن اصلاح کی 3 انگلیاں تیری فطرت میں، تیری فطرت کا ہاتھ کر رہا ہے کہ تو سوچ کہ تو کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا مجرم ہے اور کتنے گھناؤنے مجرم ہیں. چھوٹا دفعہ تم پر مجھ پر لگا ہوا نہیں ہے. کیوں کہ ایک ہوتا ہے جان کر جرم کرنا اور ایک ہوتا ہے انجان میں کوئی جرم کا ہو جانا. انجان کر جو جرم ہو جائے اس کے لیے گنجائش ہے کہ نہیں ہے نا، اور جان بوجھ کر جو جرم کرے اس کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اب میں اور آپ یہ سوچے، آج یہ تو امانت کے درجے میں عرض کر دے رہا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے بڑا مجرم اپنی ذات کو سمجھے. وہ میرا مرید نہیں، میرا خلیفہ نہیں، اور میری مریدہ بیٹی وہ بیٹی نہیں ہے. جو روئے زمین پر اپنے کو پتر سمجھے اور اپنے آپ کو دودھ جیسا سمجھے اور اپنے آپ کو بکمال سمجھے، وہ میرا مرید نہیں ہے، میرا خلیفہ نہیں ہے. روئے زمین پر سب سے بڑا مجرم اپنے آپ کو سمجھو. ارے کیوں چمدر صاحب، ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا، ہم تو ذکر کرتے ہیں نا. آپ کو نہیں معلوم میری تہجد قضا نہیں ہوتی؟ روزانہ مغرب کی مجلس میں ذکر اور میرے یہاں کی محفل میں آنا کبھی نہیں ہوتا ناما. میں اپنے گھروں کے اوپر میلاد مصطفیٰ کی محفلیں کرتا ہوں، ذکر کے مجلس. میں پھر اپنے آپ کو مجرم کیسے سمجھوں؟ مجرم نہیں ہے. اور کتنا بڑا مجرم ہے، کرنسی کو بدلنے والا مجرم ہے. اس لیے راہ طریقت میں اس کو کچھ نہیں ملتا جو دل کے پیالے کو پہلے نہ دھوئے. میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا ہوں، نکل جاؤ دھوکے سے. جب تک یہ اندر کا دل ہے جو عرش اللہ ہے، قلب ہے، اس میں سے دنیا کی محبت کی غلاظت نہ نکل جائے اور خود کا کبر اور انانیت اور تکبر اور دنیا کی ناپاک محبت جب تک اس دل کے کمرے سے نہ نکل جائے، اس میں میرے مصطفیٰ جان رحمت آ ہی نہیں سکتے. میرے غوث و خواجہ اس قلب میں دنیا کے کمرے میں آ ہی نہیں سکتے. کیوں کہ یہ کمرہ تو عرش والے کا ہے. اس پر تو عرش والے نے اپنا کمرہ فرما دیا کہ قلب المومن عرش اللہ. آقا نے فرمایا نا، میرے حدیث قدسی ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، کہ مومن کا قلب عرش اللہ ہے. جس کا گھر ہے اس کا تسلط ہی ہوگا نا، وہ اپنا ہی تو قبضہ رکھے گا. اب قبضہ تو رب العالمین کا اس نے اپنا بنایا. یہ اب تمہاری میری ہمت ہے کہ اس میں اس کے قبضے کو ہٹا کر کسی دوسری چیزوں کو قبضہ دیں تو مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مجرم ہے کہ نہیں؟ تو اس معنی میں اپنے جرم کا اقرار کرو کہ ہم مجرم ہیں، اس معنی میں
کہ ہم اتنے بڑے مجرم ہیں، باوجود 10 سال ہو گیا مرید بن کر، اور باوجود کہ ہم بڑے پاک پتر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، سفید کپڑوں سے لوگوں کو ہم دھوکے دے سکتے ہیں، اور ظاہری اپنی وضع و خطا سے ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کو، میرے آقا کو، غوث و خواجہ کو، اولیاء کو نہیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وہ تو راز ہمارے ظاہر کو نہیں بلکہ ہمارے قلب کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ قلب گندگیوں سے بھرا ہوا ہے اور قلب کے اندر میں غلاظت کی کنڈی بنی ہوئی ہے، اور قلب ہمارا کمارہ خانہ، اس میں دنیا کی محبت، اس میں انانیت، اس میں خود نمائی اور خود کو بہتر سمجھنا، اور پھر دنیا، اگر ان چیزوں سے قلب بھرا ہوا ہے تو میں تو وہ پیر نہیں ہوں کہ تمہارے سروں پہ ہاتھ پھرا کر تم کو کوارنٹائن کے اندر پہنچاؤں کہ مر جاؤ، نہیں۔ وقت ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ہم سنبھال لیں، اس پیالے کو خالی کرو، دھوکے میں مت رہو اس پیالے کو پہلے، کیوں کہ وہ جرم ہے۔ اب دنیا کی محبت ہمارے دل میں، مال کی محبت، عہدے کی محبت، اور اپنی شخصیت کی عظمت، اور اپنی قدر اور اپنی عزت کی فکر، اور ہمارا یہ دل جتنا دنیا میں لگ کر خوش ہوتا ہے، کیا اس دل کو ہم نے دل والے کے بنانے کے حوالے کیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو جو دیا ہے وہ کس لیے؟ اللہ نے یہ تو حدیث پاک میں فرما دیا کہ قلب المومن عرش اللہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اللہ کونوں مکان کا مالک ہوں، اور میں جسم و ساخت سے پاک ہوں، میرے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اور میں کہیں پر آنے کا نہیں، اور کوئی دنیا مجھے اپنے اندر میں سما نہیں سکتی، تو تجھے تو کہیں پر رہنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ بات کیا ہے کہ تو نے مومن کے قلب کو اپنا عرش بنایا، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کو جس کو جہل سے پاک ہے، اس کو رہنے کے لیے کوئی مقام کی اور جگہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر مومن کے دل کو عرش اللہ خدا نے اس وجہ سے کہا کہ اس نے ہر مومن کے دل کو میرے مصطفیٰ کا گھر بنا دیا، مدینہ بنا دیا۔ اب جو مسلمان حج کرنے کے بعد میں، زکات دینے کے بعد میں، نماز پڑھنے کے بعد میں، قرآن پڑھنے کے بعد میں، عالم بننے کے بعد، حافظ بننے کے بعد، مصلی پر امامت کرنے کے بعد، اگر اس قلب کو میرے مصطفیٰ کا گھر اگر نہ سمجھتا ہو، اور دل میں اگر میرے مصطفیٰ نہ ہو، مصطفیٰ اگر نہ ہو تو مومن ہے وہ۔ جس گھر میں مصطفیٰ ہے وہی مومن کا قلب ہے، وہی مومن ہے۔ اسلام اگر ہو تو یہ دلیل نہیں ہے، تو منافقوں میں بھی تھے، اسلام پر چلنے والے تو یزیدی بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے، لیکن مومن کون ہے؟ جس کے دل میں میرے مصطفیٰ رہتے ہو، اور جس کے دل میں میرے مصطفیٰ ہوتے ہو تو کیا فارمیلٹیز ہوگی وہ، بلکہ جس دل کے اندر میں میرے مصطفیٰ ہوتے ہیں، دماغ پر غالب بھی دل رہتا ہے، دل پر غالب دماغ نہیں رہتا۔ دماغ کہہ رہا ہے کہ جانا ہے، چلو پلان بنا دیے ہیں، لیکن فوراً بلا کے نہیں، بھائی آج جانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جاتے سب؟ میرا دل نہیں بول رہا۔ تو کیا مطلب کہ دماغ کنٹرول میں ہے دل کے؟ اس لیے رب العالمین نے کہہ دیا کہ سارا بکھیرا ہی ختم ہوگا۔ تربیت کی بنیاد، اصلاح کی بنیاد قلب ہے، اور قلب میں اگر مصطفیٰ اگر آ جائے تو پھر اس کو نمازوں کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دین سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ تو عاشق مصطفیٰ ہوگا۔ تو پھر زندگی کے اوقات کو کیا، بلکہ اپنی جان کو دینے والا بن جائے گا میرے مصطفیٰ کے نام پر۔ اور جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے وہی مومن ہے۔ اور خدا پاک کے سارے وعدے قرآن مجید کے اندر میں مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں، مومنوں کے ساتھ میں ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وعدے کس کے ساتھ میں ہیں؟ مومنوں کے ساتھ میں۔ اتنا اہم مسئلہ ہے میرے بچوں، کیا اس کو بھی تم نے خانقاہ کا مسئلہ، جماعت اور مسلک کا مسئلہ سمجھ لیا؟ خدا کی قسم ہر ایک مسلمان کا اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ہر ایک اپنا انفرادی مسئلہ ہے، کہ اس قلب میں دیکھو کہ دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ دل اور یہ قلب دنیا کی طرف میں لگتا ہے یا آقا کی طرف میں لگتا ہے؟ اگر لگ رہا ہو میرے مصطفیٰ کی محبت ہو تو پھر ان کو یہ ترغیب دینی پڑے گی کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، آئیے۔ ان کو ترغیب دینی پڑے گی کہ تم اپنے گھروں میں میلاد مصطفیٰ کی محفل کرو۔ ان کو ترغیب دینی پڑے گی کہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آ گیا ہو، اس لیے اس کا اہتمام کرو۔ ارے کیوں مسجد ویران ہیں؟
پاک کے صدقے میں احکامات و شریعت ملی، اس شریعت کو تو لاگو کرنے اور احکامات کو تو زندہ کرنے کے لیے مسجدوں میں سونے والے سو رہے ہیں، گلیوں میں گھومنے والے گھوم رہے ہیں، لیکن جن کے نعرے میں پاک مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات میں سب کچھ ملا، اس ذات مصطفیٰ کو چھوڑ دے تو خاک کیا ملے گا؟ وہ کہاں قبول کیا جائے گا؟ کہاں قبول کیا جائے گا؟ عشق مصطفیٰ کے ساتھ دل کو مدینہ بنا کر جو کچھ بھی کرو نور علی نور بنے گا، رب کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام ادا کیا جائے گا، پھر تمہارا نام اللہ کی یاد کا ذریعہ بنے گا اور تمہاری ذاتوں کو دیکھ کر رب کا دین دنیا میں پھیلے گا۔ اس لیے جن کے ہاتھوں پر اسلام دنیا میں پھیلا، دین جن کے ہاتھوں پر پھیلا، انہیں نے کوئی مدرسے قائم کیے تھے، انہوں نے مسجدیں بنوائی تھی، انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے، انہوں نے بڑے بڑے اشتہارات لگائے تھے، انہوں نے کوئی نظام قائم کیے تھے۔ یہ صرف وقتی طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان اگر اپنے مومن بنانے کا فیصلہ کر لے، اب ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر ایک کے گھر میں یاد مصطفیٰ ہوگی، میلاد مصطفیٰ ہوگی۔ ہر مسلمان اپنے مومن بنانے کے لیے میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت اور عشق کرنے والا بنے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا جائزہ لے کر دیکھو کہ جس دولت کو لینے کے لیے میلاد مصطفیٰ کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، ہمارا دل اور ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم کو یہ دولت دینے کے لیے یہاں پر آنے کا موقع دیا جاتا۔ کیوں؟ کہ ہم تو وہ مجرم ہیں جو رب کے اتنے بڑے نافرمان ہیں۔ نماز کا نہ پڑھنے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، زکات کا نہ دینے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، روزے کا نہ رکھنے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، لیکن جو خدا کی کرنسی کو بدل دے۔ خدا کی کرنسی کیا ہے؟ دین کی حق کرنسی کیا ہے؟ دین حق کی کرنسی کیا ہے؟ کہ یہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے دیا تھا، ہم نے اس دل کے اندر میں لا کر اسٹامپ لگا دیا دنیا کا۔ یہاں بیوی تو ہے، یہاں بچے تو ہے، یہاں دکان کی محبت تو ہے، یہاں بینک بیلنس کی محبت تو ہے، دوستوں کی محبت تو ہے، گھر کے پرانے اور اجڑے ہوئے بتوں کی بدبو کی محبت تو ہے، گھر کو نکلے بغیر، گھر کو بغیر دل نہیں لگتا۔ لیکن اس کے برخلاف میں کرنسی بدلا کہ نہیں بدلا ہم نے؟ یہ کرنسی چلنے والی نہیں ہے، پکڑا جائے گا چیک پوسٹ پر، موت آئے گی، ملک الموت آ کر وہیں پر گھنٹی دبا دیں گے۔ چل کرنسی بدلنے والا تھا تو۔ كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کے اندر بتایا جائے گا چہرے انور کو میرے مصطفیٰ کے، جو جس نے میلاد مصطفیٰ کو نہ منایا ہو اور اپنے دل میں یاد مصطفیٰ کو قائم نہ کیا ہو، گھور گھور کر دیکھتا تھا یہ کیوں ہو رہا، کیا سنت ہے کہ واجب ہے کہ فرض ہے؟ سوتیلا بیٹا ہے تو سوتیلا امتی ہے۔ اگر واقعی میں میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے تو ان کی محبت پر جلسوں کو تو گھور کر دور سے دیکھ رہا ہے۔ تیرے ایمان کا تعلق نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی یاد سے، جو کر رہے ہیں ان کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہا۔ کیا بات ہے کہ خانقاہ محمدی کے دربارات کے روزہ مجلس کیوں نہیں؟ یہ تو سبق یاد دلانے کے لیے ہے۔ اور جب امت کو یہ پیغام مل جائے گا، ہر مسجد میں میلاد مصطفیٰ قائم ہو جائے گی اور ہر ایمان والے کے گھر میں میلاد مصطفیٰ کے چراغاں ہو جائیں گے اور ہر مسلمان اپنے آپ کو مومن بنانے کی فکر پر لاوے گا تو پھر ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج ضرورت کتنی ہے؟ مجھے اجازت دو کہ ضرورت اتنی ہے کہ سارے دین کی خدمات سے زیادہ ضروری اس خدمت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ یہ مجرم بنی ہے امت کرنسی کو بدلنے کی، کہ جس دل کو رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ کے لیے دیا تھا، خدا تو رہنے کے لیے نہیں آئے گا نا اپنے دل پر، خدا کو رکھے گا کیا؟ رکھے گا؟ پھر خدا تجھے تو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں، لاکھوں مکان کا مالک ہے، تو پھر تو اپنا گھر کیوں بول رہا ہے؟ گھر میں تو گھر والا رہتا ہے۔ تو رب العالمین کیا کہے گا کہ میرے محبوب کا رہنا میرا رہنا ہے۔ جس نے میرے محبوب کو پا لیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے میرے محبوب کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دل کس کے لیے ہے میرے دوستوں؟ خدا کی قسم، نہ تمہاری بیوی کے لیے، نہ تمہارے بچوں کے لیے، نہ دوستوں کے لیے، نہ مریدوں کے لیے، نہ شاگردوں کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے، نہ انسانوں کے لیے، بلکہ دل کی دنیا تو نارے پاک مصطفیٰ کے لیے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دولت ایمان کی ہے میرے بچوں، اور اس دولت سے سوالات صحابہ بنے، کروڑوں اولیاء بنے۔ اسلام سے اولیاء نہیں بنے، ایمان کی بنیاد پر۔ اور ایمان کیا ہے؟
ایمان میرے دوستوں میرے بھائیوں، نماز، زکوٰۃ اور حج اور دین اور اعمال اور احکامات، قرآن اور حدیث، یہ ایمان نہیں، یہ اسلام ہے۔ ایمان صرف عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق مصطفیٰ سے اگر دل خالی ہو تو ہم مانیں گے کہ وہ مسلمان ہوگا۔ لیکن نیک مسلمان کے بچے ذرا جائزہ لے کہ میرے سرکار کے حیات ظاہرہ کے اندر میں منافق بھی مسلمان تھے، میدان کربلا میں یزیدی بھی مسلمان تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی قرآن و نماز تھی۔ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے؟ ایمان والے جو تھے ان کے دل میرے مصطفیٰ کی محبت میں سرشار تھے، اہل بیت کی محبت سے سرشار تھے، ان کی یادوں میں زندگی گزارنا ان کی پہچان تھی، اور ان کی محبتوں میں جینا ان کی پہچان تھی۔ تو کیا پتا چلا؟ اسلام شریعت اور دین ہے، مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نمازی بھی جہنم میں جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن قرآن حدیث میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ مومن جہنم میں جائے گا۔ تو پھر مومن کون؟ مومن کے لیے صرف اور صرف ایک چیز کہ ٹوٹ کر میرے آقا کے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہو، میرے آقا کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ جن کے پاس میں اسلام نہ ہو وہ معاملہ رب العالمین کا ہے، اسلام نہ بھی ہو لیکن کہہ دوں بڑی بات، لیکن میرے آقا سے محبت ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ میرے مصطفیٰ اس کو اللہ کے پاس میں بخش والیں گے، اس کا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات کہہ دیا ہوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اعمال کا اور اسلام کا انکار کر رہا ہوں کہ ہر کا نعوذ باللہ، خدا کی قسم اہل طریقت تو وہی ہے جو اسلام کے لیے اپنی گردن کو جھکانے والے نہیں، اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ ہائے ہائے، کسی کے پاس میں ظاہری اسلام اس درجے کا نہ ہو لیکن اس کے دل کے اندر میں اگر میرے آقا کی سچی محبت ہو، سچی محبت ہو، اور اللہ کے محبوب میرے آقا چاہتے ہیں کہ میرے آقا کے ساتھ میں سچی محبت ہو، مسلک اور جماعت کے واسطے سے نہیں، گروپ اور قوم کی وجہ سے نہیں، بلکہ دل کی گہرائی کے ساتھ میرے آقا کے نعرہ پاک سے محبت ہو، اس کے لیے میرے آقا کافی ہے۔ بظاہر احادیث کی کتابوں کے اندر ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، اس میں جرات نہیں کرنا، میں بدعملی کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں۔ اہل طریقت اور اہل شریعت تو شریعت کی قدر کرنے والے، شریعت کو اہل طریقت پر ناز ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اہل طریقت ہے، ان کی نمازیں کیسی، دیکھو یہ اہل طریقت ہے تو ان کی قرآن کی تلاوت کیسی، یہ اہل طریقت ہے تو ان کے رمضان کا اہتمام کیسا۔ شریعت والے اہل طریقت کے دین کے اوپر تو بہت زیادہ رش کرتے ہیں، وہ ہے اہل طریقت۔ ہم تو اہل طریقت کے قابل ہم قائل نہیں ہیں، نہیں نماز پڑھنا ضروری ہے کہ ہم بغیر نماز کے بھی ہمارے پیر کا دامن تھام کے چل جائے گے جنت میں، خود وہ نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا۔ ہم وہ طریقت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ شفاعت ہوگی جن کے حق میں مگر تیرے حق میں ہوگی، یہ کیا سند ہے؟ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو شفاعت کا حق دے گا، ممکن نہیں۔ یشفع عنده الا باذنہ، اللہ اذن دے گا، حکم دے گا کہ اولیاء بھی اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچائیں گے، اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن بچے، اے بکری کے بچے، کہ یہ کیا سند ہے کہ تیرے لیے تیرا پیر کرے گا؟ تو پیر ہی کا اگر پورا نہیں ہو سکا تو وہ تجھے کیسا کرے گا؟ کس دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے؟ حفاظت کا قول شریعت کی قدر ہے، اعمال ہے، دین ہے، احکامات ہے۔ نہیں قرآن کی تلاوت نہ کو ہم کو ضرورت نہیں، ہم ذکر کر لیتے۔ نماز نہیں، ہمارے دل کی نماز ہے وہ نہیں، روزے ہم کو نہیں، تم رہو، مگر ہم نہیں گمراہیت کی طرف جا رہا ہے، جو کہ شریعت طریقت والوں پر ناز کرتی ہے۔ دیکھو شریعت کو بھی ناز ہے تو غریب نواز کی نماز پر، شریعت کو بھی ناز ہے تو حضور پیران پیر کے پیدا ہوتے ہی روزے کے رکھنے پر، ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہیں کہ ہم طریقت والے مگر ہم کو شریعت کا پاس و لحاظ نہیں، یہ گمراہ ہے۔ یہ میرے آقا کے حیات ظاہر کے اندر بھی ہے، ایک میرے آقا کا امتی تھا، ہم تو صحابی کہیں گے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اتنا زیادہ اعمال والے نہیں تھے وہ۔ میں چھٹی نہیں دے رہا ہوں یہ بات سنا کر، نہیں تو کل سے پڑھنے کی فجر بھی چھوڑ دو، بالکل نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جن کے پاس شریعت کی قدر نہ ہو وہ طریقت والے ہو ہی نہیں سکتے۔
تم فجر پڑھے تو کیا کمال کر رہے، تہجد اگر جاری ہے تم اس کے اوپر رو، تم طریقت والے میرے مرید ہیں، اور تہجد نہ پڑھ کر خالی فجر پڑھ کر ڈھول جما رہے ہیں تو گمراہ ہے تم بھی. وہ تو فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو جھوٹے کھائے گا، مرے گا، کیا کرے گا؟ گمراہ ہے وہ تو. کس پر ڈھول جمانا ہے دین کا اور اعمال کا؟ بظاہر زیادہ اعمال والے وہ صحابی نہیں تھے. یہی نہیں بلکہ بعض ایسے جرم میں جس پر اسلام اپنی حد کو قائم کرتا ہے، اس کی وجہ سے اسلام کے قاضی و قضات نے ان پر حد مقرر کی تھی، اور حد مقرر اور سزا ہونے کے بعد گوروں کی سزا ہوتی تھی جرم کرتے تھے، گوروں کی سزا ہوتی تھی جرم کرتے تھے. لوگ بولتے تھے کہ توبہ بھی کرتے ہیں پھر بدعملی بھی کرتے ہیں، پر جرات نہیں کرنا، خطرے میں پڑ جائیں گے. جرات نہیں کرنا کیوں؟ کیونکہ وہ تو وہ میرے آقا کا راست معاملہ تھا. سزا ہوتی پھر اس کے بعد پھر وہ جرم ہوتا، پھر سزا ہوتی. تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے دل میں یہ ہے کہ آقا کی بارگاہ میں یہ جرم بھی کرتے ہیں، وہ حد بھی قائم ہوتی ہے، سزا بھی ہوتی ہے پھر. اور کبھی کبھی آقا کی مجلس میں آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو آتے ہی نہیں تھے، زیادہ نمازوں کا اہتمام بھی نہیں کرتے، اور زیادہ ایسے ویسے. اب چونکہ وہ صحابی ہے اس لیے میں تو زبان زیادہ نہیں کھول سکتا نا، پر اشارہ تو سمجھ گئے ہوں گے نا. ہاں یہ رخ ہوتا ہے پیران کامل کی نظروں میں. ارے وہ تمہارا مرید نمازی نہیں پڑھتا نا جی، اس کو کئی کو مرید ہے، ہمارا تیرا پیٹ میں کیوں دکھ رہا ہے؟ میں میرے معاملات جو دیا ہوں اس کو، اس کا ذمہ دار میں پوچھوں گا. نماز تو میں فرض نہیں کیا، اللہ پوچھے گا، میرے کیوں پوچھ؟ جو راہ طریقت ہوتی ہے وہ لوگ اس رخ کو دیکھ کر اپنے مریدین کو سنبھالتے ہیں، مگر پیٹ میں درد ان کو بہت ہوتا. جو اپنی تو نماز قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اس کی تو فکر نہیں ہے، مگر دن نکلتے گلی گلی گھوم رہا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اذان کافی ہے نا، یہ سب کیا ہے تماشا؟ اس کے بجائے اگر میرے آقا کا ایمان اور محبت کو حاصل کرنے کا امت کو اگر دعوت دی جاتی، اور میرے آقا سے ٹوٹ کر اپنے قلب میں محمد مصطفیٰ کی عشق کو پیدا کرنے کی بات کہی جاتی، تو تمہاری محنتیں ضائع نہیں ہوتی، تمہاری محنتوں سے حقیقی اسلام دنیا میں زندہ ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وہ صحابی آ جاتے ہیں اور آ کر آقا کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھتے ہی نہیں بلکہ کوئی ایک جملہ میرا آقا کی مجلس میں ایسا فرما دیتے کہ جو بیٹھنے والے صحابہ بے ادبی تصور کرتے، جو بولے یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے آپ نے صحابی کی بات عرض کر رہا ہوں، ایسا جملہ کہہ دیتے جو پورے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یہ سوچتے کہ یہ جملہ، اور آقا کی مجلس کے اندر اتنی بے ادبی، ان کو لام و تام کرتے کہ ادب کا خیال نہیں. ارے بے ادبی تو وہ ہے جس کو پیر برا سمجھے، اگر تو برا سمجھ رہا تو پیر کا پیر بنا ہوا ہے کیا؟ ہر مرید کو تو مرید کے ہاتھ پر چھوڑ دے، پیر کا معاملہ ہے، مرید کا معاملہ ہے. وہ ادب سکھانے کا جہاں تک ادب سکھا، مگر ان کا پیر بننے کی کوشش مت کر مریدوں کا. تربیت کا انجام اپنی جگہ ہے. میرے آقا کی بارگاہ کے اندر سارے صحابہ کے سامنے کوئی ایسا جملہ ارشاد فرما دیتے کہ بعض لوگوں کی خاصیت رہتی نا کہ جس کی وجہ سے میرے آقا کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ جاتی تھی. ایسا جملہ ارشاد فرما دیتے بظاہریہ انداز کا کہ میرے آقا بعض اوقات مسکرا دیتے. کیا کر دیتے؟ مسکرا دیتے. یہ چیز ان کو کھٹکی. ایک تو یہ کہ ایسے کہ جن کی زندگی کے اندر میں حد قائم ہو رہی ہے، پھر بھی آ کر اتنے زیادہ نمازی پرہیزگار بھی نہیں، ہمارے لیول کے ہمارے معیار کے نہیں، اور آ کر پھر آقا کی بارگاہ کے اندر میں ایسا جملہ بول دیتے کہ آقا ہنس دیتے ہیں اس پر. جانے کے بعد میں میرے آقا حجرے میں تشریف لے گئے، اور جیسے ہی باہر نکلے تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو فرمایا کہ تم لوگ کس بات کی گفتگو کر رہے تھے؟ تو صحابہ ڈر گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب وہ تھے وہ جو آپ کی مجلس میں آ کر ایسا جملہ کہہ دیتے جس کی وجہ سے آپ ہنس دیتے ہیں، اور ان کے اس کے علاوہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ دیندار بھی نظر نہیں آتے، اور پھر ایسی چیزیں بھی ہوئی کہ جس کی وجہ سے ان پر شریعت کی حد قائم ہوئی، سزا بھی انہوں نے بھگتا ہے. تو میرے آقا نے اپنے زبان مبارک سے یوں فرمایا کہ وہ میرا چاہنے والا ہے، اس کے بارے میں مت کہو
اس کو اس کے حال پر چھوڑو. کیا فرمایا؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑو. اور اس کے بعد میں پھر وہ صحابہ نے یہ فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ وہ میرا چاہنے والا ہے، تو آقا نے سند دے دی. تو پھر معلوم کرنے والے صحابہ اکرام پیچھے پڑ گئے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آقا نے میرا چاہنے والا فرمانے کی سند دے دی. تو ان کے پاس ان کی صحبت میں رہ کر معلوم کیا کہ وہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آقا نے تم کو اپنا چاہنے والے کی سند عطا فرما دی. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میں تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن میں میرے آقا کی مجلس میں صرف اس لیے آتا ہوں کہ پوری امت اور امتی اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جو کچھ حالات آتے ہیں، مسجد نبوی میں سب اپنی اپنی کارگزاریاں سنا کر، اپنے اپنے دکھڑے سنا کر میرے آقا کے دل کو صدمہ پہنچتا ہوگا. میں بیٹھ کر سنتے رہتا ہوں اور میرے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس دکھی دل کو کچھ ایسی بات کر کے تھوڑا مسکراہٹ میں اپنے محبوب کے چہرے پر دیکھ لوں. حدیث میں ایک لفظ فرمایا ہے کہ وہ جنتی ہے، وہ مجھے ہنسانے اور میرے دل کو راحت پہنچانے کے وہ چکر میں رہتا ہے، وہ مومن ہے. عمل تو ویسے صحابہ اس کے اوپر برف اتارے، غلط تو نہیں ہوگا. حدیث کی بڑی کتابوں میں واقعہ نقل کیا گیا، بے دلیل کے نہیں بول رہا ہوں میں. لیکن کیا کہ صرف میرے آقا کے قلب مبارک کو تھوڑا سا سکون پہنچانے کے لیے کہ لوگ تو اپنے اپنے حالات سنا کر آپ کو دکھی رکھتے ہیں، لیکن میں کچھ ایسا جملہ بول دوں چاہے تم بے ادبی سمجھو میرے آقا کو، لیکن میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے آقا ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر ڈالے. کام بن گیا نہیں بنا؟ تو میلاد مصطفیٰ کی محفل ہماری بخشش کا سامان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ محفل میلاد کا انعقاد، ان مجلسوں میں شرکت اور ان مجلسوں کو اپنے گھروں میں کرنا، ان مجلسوں کو اپنی مسجدوں میں قائم کرنا. ارے کتنے لاکھوں انسان اور لاکھوں مسلمانوں کو تم نے نماز دے کر جہنم کے راستے پر ڈالا ہے. اگر بجائے اس کے عشق مصطفیٰ کا راستہ دیتے تو کم از کم وہ جنت میں تو پہنچ کر قریب پہنچ جاتے. ابھی تو نماز پڑھ کر گستاخ مصطفیٰ بنتا ہے. اتنا عشق کیوں کرنا چاہیے، اتنا کیوں چاہنا چاہیے، اتنا کیوں اشہد ان محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر کیوں چومنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، صلاۃ و سلام کیوں پڑھنا چاہیے. سنت دیکھ کر چلے گئے نا، اب معاملہ نعوذ باللہ ختم ہو. ارے ارے گستاخ مصطفیٰ بنا کے ایمان کو تو چھین لیا ہے تم نے اسلام دے کر. اس لیے میرے بچوں اس بات کی تمنا اور رب کی بارگاہ میں یہ کہو کہ یا اللہ، امت کو جو اپنے محبوب کے ساتھ کی محبت کی خیرات، جو امت کو مل کر مسلمان مومن بنتے تھے، پھر سے ہر مسلمان کے گھروں میں ان جنابوں کو جلوا دے اور ہر مسجد میں محفل کے میلادوں کو قائم فرما دے. ہر بستی کے ہر گلی گلی کے اندر میلاد مصطفیٰ کی اور عشق مصطفیٰ کے نظاموں کو قائم فرما دے. یہ جنت و پھرت اگر عشق مصطفیٰ کے اندر میں ہو جائے تو امت کی کتنی بھلائی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور کتنا آسان نظام تھا. سرکار کی امت کو سرکار کے نعرے میں پاک تک پہنچا دو. اب سرکار اپنی امت کو سنبھال لیں گے اور سرکار کے پاس میں اگر یہ امت کی عشق کے راستے اور محبت کے راستے سے سرکار کے اگر بن گئی تو پھر وہاں پر تو اسسٹڈ ہے اور کیا بولتے ہیں اس کو، سند یافتہ، کیا بولتے ہیں، اتھورائز ہے، سند کی چیز ہے. کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے محبوب، جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا ہے وہ میرا ہے. امت کو صرف عاشق مصطفیٰ بنانے کا راستہ بتا دو، عشق مصطفیٰ کے راستے امت کے سامنے کھول دو، چاہے وہ نعتوں کی شکل میں ہو، میلاد مصطفیٰ کی صورت میں ہو، پنجتن پاک کی نسبتوں کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ آل علی اور آل علی اور اولیاء کی نسبتوں کی ہو. یہ سارے وہ راستے ہیں جو عشق مصطفیٰ کے شہر تک پہنچتے ہیں. کون سے ہیں؟ اولیاء کی نسبتوں پر محفل، اولیاء کے تذکرے، ذکر و اذکار، خانقاہی نظام، راہ سلوک، پیری مریدی، یہ سب وہ راستے ہیں جو عشق مصطفیٰ کے شہر تک پہنچتے ہیں. شریعت کے ان حصولوں کے اندر میں عمارتیں تو شریعتوں کی ہے. بنیاد اسلام و قبضن علی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، بے شک نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، لیکن وہاں پر عمارتیں ہیں اسلام کے قلعے میں. لیکن اسلام ایمان کے گلشن میں پہنچنے کا راستہ
والمدینۃ بابها علی، کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. اس دروازے سے شہر مدینہ کے اندر جو پہنچا جاتا ہے وہ صرف اولیاء، راہ طریقت، راہ سلوک اور پھر میرے آقا کی نسبتوں کی یہ محفلیں اور یاد مصطفیٰ کی محفلیں، چاہے وہ محفل میلاد ہو کہ لنگر میلاد ہو یا اپنے گھروں پر میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہو یا میلاد النبی کی خوشیوں کا منانا ہو. ارے اس کے لیے سوال کیا جائے کہ قرآن میں ہے. قرآن خود میلاد مصطفیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے. قرآن کہاں ملتا اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی؟ قرآن کو لے کر مصطفیٰ کو بھول جائے یہ میلاد نہیں ہے. نماز خود یاد دلاتی ہے میلاد مصطفیٰ کو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ، تیرے مال کو میرے مصطفیٰ کے نام پر اور حکم پر، آپ کی شریعت پر اپنے مال کو قربان کرتا ہوں، یہ بھی تو میلاد مصطفیٰ اور آقا کی میلاد کو یاد دلاتی ہے. حج، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میلاد مصطفیٰ کا ثبوت ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہیں کرتا. تو کائنات کا ذرہ ذرہ میلاد مصطفیٰ کا اظہار ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھیں بند کر کے یہ غلام مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ کی میلاد کا انکار کرے. شریعت اور فقہ حنفی کے اعتبار سے بھی کہتے نا جی، کیا کہتے ہیں؟ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے. پتہ بچے مسلمان، پھر پیر کی خصوصیت کیا ہے؟ پیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن کو، جمعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ کائنات بنی. پیر کی خصوصیت یہ ہے کہ کائنات کے مالک محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور آپ کا تولد اور میلاد پیر کے دن ہوا. تو پیر کا روزہ بھی تو مستحسن ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پیر کا یہ یاد نہیں دلاتا میلاد مصطفیٰ کو؟ نہیں دلاتا. اگر آنکھیں ہی بند کرنے اسلام کے حق سے تو پھر کون؟ اب اتنی لائٹیں ہیں، میں آنکھیں بند کر لوں، اندھیرا اندھیرا اندھیرا، نظمی پڑھو اندھیرا اندھیرا، تو تم سب تو بولیں گے کہ پاگل ہو گئے، سڑک گئے ابھی. اجی نصرت بھائی آنکھیں کھولو، اجالا نہیں اندھیرا. اب تم بولے آنکھیں کھولو اجالا، اب میں بولوں نہیں اندھیرا. کیا جواب ہے؟ نہیں جواب ہے اس کا. لے جاؤ پاگل خانے کو نصرت بھائی کو. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جو میلاد مصطفیٰ کے لیے دلیل پوچھیں، ارے کسی یہودی کی جرات نہیں ہوتی، نصرانی کی جرات نہیں ہوتی، تو مسلمان ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دلیل پوچھتا ہے. اور میلاد مصطفیٰ یہ وہ عمل ہے جبکہ نماز کا حکم نہیں تھا، زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، روزے کا حکم نہیں تھا، شریعت کا نفاذ نہیں تھا، حضرت آدم نہیں تھے، عرش و کرسی نہیں تھی، جنت نہیں تھی، جہنم نہیں تھی، جبرائیل نہیں تھے، میکائیل نہیں تھے. لیکن اس وقت میں جو عمل ہوا، جو رب تھا، رب نے جس عمل کو کیا وہ میلاد مصطفیٰ ہے. سمجھ میں آ رہی میلاد مصطفیٰ؟ جو محلے بستیاں ویران ہیں، اپنے دیہاتوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر میں میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کو سجاؤ. سن کر یہیں پر سن مت ہو جاؤ، سب مل کر خانقاہ محمدی میں کر کر مطمئن مت ہو جاؤ، بلکہ تم کو تو یہ جہد لے کر جانا چاہیے زندگی کا حق خدا کی قسم کچھ ادا نہیں ہوا. میری بیٹیاں اور میری مریدان بھی یہ سن لے کہ تم اپنے گھروں کے اندر میلاد مصطفیٰ کی محفل کے لیے اپنے گھر والوں کو تیار کرو. اگر وہ بخیل کو اگر اس بات کا اگر توفیق نہیں ہو رہی ہے تو اپنا مہر معاف کرو، اس کے نام پر میلاد مصطفیٰ کو تم اہتمام کرو. میلاد مصطفیٰ کوئی جماعت و مسلک کا نظام ہے؟ میلاد مصطفیٰ تو ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہمارے ایمان کی پہچان ہے. آج کیوں مسجدیں سونی پڑی ہوئی ہے، کیوں خانقاہیں سونی پڑی ہوئی ہے، اور کیوں مسلمانوں کے مکان سونے پڑے ہوئے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ کا احساس تک نہیں ہے. یہ تو کرم ہے میرے خواجہ خاقان خواجہ غریب نواز کا شہریان عادل آباد کے اوپر. یہی نوازش یا غریب نواز باقی رہے تا دم قیامت، ہم غلاموں ہم نام لیواؤں پر، ہماری نسلوں پر، کہ یہاں پر استقبال ربیع الاول کا اہتمام ماہ سفر کے مہینے میں. کیوں؟ استقبال رمضان تو خوب سنا ہوگا تم لوگوں نے، شریعت والوں نے، لیکن استقبال ربیع الاول جن کے صدقے میں ربیع الاول ملا اس کو مہینہ استقبال کے قابل نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں اس معاملے کے اندر میں دلیل کا پوچھنا خود اپنے ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہوگی. اس لیے جشن میلاد مصطفیٰ
کہ جو عمل، جبکہ کوئی عمل خدا نے کسی کو کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، فرشتوں کو نہیں بنایا، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ میں رکھا تھا، اس وقت میں بھی جو عمل عرش پر کیا گیا سب سے پہلا عمل وہ میلاد مصطفیٰ ہے، وہ میلاد مصطفیٰ۔ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ رب العالمین نماز کا حکم تو ہم کو دیا، تو خود نہیں پڑھتا، روزہ تو نہیں رکھتا، ہم کو حکم دیا۔ یہ بندے اور رب کے اندر میں فرق ہے کہ وہ حکم دینے والا اور بندہ حکم کا پورا کرنے والا، لیکن یہ میلاد مصطفیٰ، رشتے مصطفیٰ وہ عمل ہے جس میں خدا اپنے بندوں کو، ان کرنے والوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کہتا ہے کہ تم کرو اس لیے کہ میں بھی کرتا ہوں۔ اتنی بڑی نعمت سے امت کے گھروں کو ویران کر لینا، امت کے گھروں کو چراغ کو بجھانا ہے، امت کے عقیدوں کی روشنی کو برباد کرنا ہے، ان کی نسلوں کے ایمان کو لے لینا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ہر ایک کام کھول کر سن لے، سب مل کر ایک کرنے سے یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک اپنے گھر کے اندر میں، چاہے 2 آدمی ہو کہ 10 آدمی ہو کہ 1000 آدمی ہو، لیکن ہر مسلمان، یہ کوئی خانقاہ کا کوئی نظام نہیں ہے، ترہ امتیاز، کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، بلکہ میرے بچوں، میرے بھائیوں، تمہارے اپنے اسلام کے ساتھ مومن بننے کے راستے کی طرف کا ثبوت ہوگا کہ تم اپنے گھروں میں محفل میلاد کو قائم کرو۔ کیا کرو گے؟ محفل میلاد کو اپنے گھروں میں خوشیاں مناؤ، اپنی اولادوں کو سمجھاؤ۔ محفل میلاد ایک ایسی بڑی دولت ہے، تم محفل میلاد کو زمین پر کرو گے، رب العالمین آسمان کے فرشتوں میں تفاخر کرے گا اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہے گا کہ میرے محبوب، آپ کی امت 15ویں صدی کے اندر میں آپ کی دنیا میں تشریف لانے کے اوپر محفل میلاد کو منعقد کر رہی ہے۔ اور کہوں دین کی باتیں سنو، دین کی باتیں سنو، دین کی باتیں سنو، دین کی باتیں، ارے ایمان کی جو باتیں نہیں ہے تو دین کا لعنت ہے بھائی۔ ایسیڈیٹی ہو کر وہ تو بیماری کی طرف جا رہا ہے اور زبردستی تو اس کے منہ میں کدو کی کھیر، بادام کا حریرہ گھساتا ہے، الٹیاں کر کر کے مرے گا وہ تو۔ یہ کون سی ہمدردی ہے مریض کے ساتھ میں؟ پہلے تو اس کی ایسیڈیٹی کم کر دے، عشق مصطفیٰ اس کو پیدا کر دے، وہ ڈوز دے، گھر کے ڈکان نہیں یا رسول اللہ، وہ کے ڈکان لینا انہیں کیا کرنا؟ ڈکان لیا، اب کھلا ہضم ہوگا، طاقت ملے گی اس کو۔ میرے آقا ہی سے کٹا ہوا ہے، وہی پیمانوں کو لگایا ہوا ہے کہ اتنا چمانو، اتنا نکو مانو، اتنا کرو، خالی سنتوں پر عمل کر لو، خالی شریعت پر چلو، کہیں کے واسطے کرو، تیرے کو جنت تک پہنچانے کے واسطے، جنت ملنا، تیری جنت سے میرے آقا کو مانگنا، ان کی خوشنودی کے لیے کر تو وہ تیری ذمہ داری لیں گے، اپنے قرض کے لیے ان کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ قابل قبول نہیں بھی ہونے کے امکانات ہیں نا اس میں، وہ تو میرے آقا کی مرضی ہے۔ اس لیے شروعات کرو اپنے زندگی کے ایمان کی طرف سفر میں۔ میرے بچوں، میں یہ سمجھوں گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم وہ مجرم ہیں جو کرنسی کو بدل چکے ہیں، کرنسی کو ہم نے بدل دیا، عشق مصطفیٰ کے بجائے ہم نے دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت کا کرنسی کا اسٹامپ لگا دیا ہے، اس کرنسی کو ہم نے بدلا۔ اب اس کرنسی کے رخ کو بدلنے کے لیے، اسلام سے ایمان کی طرف آنے کے لیے ہر ایک نیت کرو کہ انشاءاللہ اس ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اندر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 12 مجلسوں کو اس کی عظمت کے ساتھ اس میں اہتمام کریں گے، اور اس کے ساتھ 11 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے سلسلے کی محفل یہاں پر ہوگی، اور نام لیوائے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور دراز علاقوں سے، بچے کیا، بوڑھے کیا، صحت مند کیا، بیمار کیا، غریب کیا، امیر کیا، خرام خرام اپنے علاقوں سے نکل کر آئیں گے، اور وہ لوگ آ رہے ہیں جو 11 دن اپنے اپنے علاقوں کے اندر میں محفل میلاد کی مبارک محفلوں کو کرتے ہوئے، وہ سارے کے سارے وہ آنے والے میرے ان بچوں کی جو خانقاہ محمدی کے لیے جو جلوس کی شکل میں اور قافلوں کی صورت میں 11 ربیع الاول کو یہاں پر جو آئیں گے، وہ جو میرے بچے اور بچیاں یہاں پر آئے گی عید میلاد النبی کے منانے کے لیے، ان کی مثال کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، اور وہ اس وقت میں اپنے علاقوں میں محفل میلادوں کو کرتے ہوئے، اپنی خانقاہوں میں روزانہ لنگروں کو کرتے ہوئے
شہد کو چوس رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اور ساری شہد کی مکھیاں 11 ربیع الاول کے عید میلاد النبی کے لیے یہاں پر آئے گی اور جتھے پر آئے گی۔ خدا کی قسم نارد پاک مصطفیٰ کے صدقے میں میرے مصطفیٰ سے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ایک نگاہ کرم تو مدینے والوں کی ان سارے آنے والوں پر ضرور ہوگی یا رسول اللہ۔ اس لیے 11 تاریخ کے دن عصر کی نماز سے پہلے یہاں پر پہنچنا ہے۔ 11 تاریخ تو شاید پیر کو آ رہی ہوگی نا، کل کی پیر نہیں، اس کے بعد کی پیر کو۔ ابھی سے اپنے گھروں میں خوشیاں مناؤ اور میلاد مصطفیٰ کی خوشیوں کو اپنے گھروں میں بانٹو۔ میرا وہ مرید ظالم ہے، میرا وہ مریدہ ظالم ہے، حقدار نہیں ہے، وہ میرے نہیں ہے کہ تمہارے گھروں میں رمضان کی عید کی خوشیوں کا تذکرہ تو تم کیے ہو، لیکن ابھی تک تم میرے مرید ہوتے ہوئے اگر اپنے گھروں میں میلاد مصطفیٰ کی خوشیوں کے تذکرہ نہ کیے ہوں تو اس لیے کرو تذکرے، نئے کپڑے بناؤ، خوشیاں تقسیم کرو، خوشیاں بانٹو۔ ہائے ہائے رمضان نہ چھوڑو تو اسلام ادھورا ہوگا تمہارے اندر میں، لیکن میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں نہ مناؤ تو ایمان پھیکا پڑ جائے گا۔ ایمان اصل کے اسلام اصل، کرنسی بدلنے کے مجرم ہے کہ نہیں ہے ہم؟ اس لیے میرے دوست اپنے روح کو صحیح کرنے کے لیے کوئی جذباتی نعرہ، کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، بلکہ ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو ایمان والا بننے کا اور عشق مصطفیٰ کی سند کے لینے کا ایک نظام ہے خانقاہ محمدی کی صورت میں۔ اس لیے قابل مبارکباد ہے وہ خانقاہیں، اور قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کہ اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اپنے عزائم اور ارادوں کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے وقت سے پہلے، روزانہ مغرب سے پہلے یہاں پر پہنچ جائے، جو بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ایسے ہی اپنے گھروں کے اندر میں، نہیں کہنا چاہتا ہوں، زبان کی بات نکل جاتی ہے تو کہیں لفظ سخت نہ ہو جائے، لیکن نہیں ہے میرے ساتھ کوئی تعلق میرے مرید کا اس کے ساتھ کہ جس نے عید میلاد النبی کو اپنے خاندان، اپنے گھر میں تقسیم نہ کیا ہو، جس کے گھر سونے ہو، ان لوگوں نے اسلام بتا کر ایمان سے امت کو دور کیا، تو تم نے کیا خواب کیا کہ تم اہل سلسلہ اہل خانقاہ ہو کر میرے آقا کے میلاد کی خیرات کو اپنے بیوی بچوں کو نہ دے سکے، اپنے گھر میں نہ دے سکے؟ تمہیں حق ہے کہ تم میرے کہو؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ حق ہے تمہارے اوپر کہ اپنے گھروں کے اندر میں اعلان کرو میلاد مصطفیٰ کا۔ 3 دن گزر چکے ہیں، اپنے گھروں کے اندر میں رونقیں پیدا کرو، اپنے اعتبار سے کرو۔ کیا ہر راستہ میں ہی بتاؤں؟ ہر راستہ نئی نئی بہو ہوتی تو بولتے بابا ذرا قدم سنبھال کے رکھو، ذرا ایسا کرو ویسا نہ کو، بیٹھو یا چلو۔ اب پرانی بڈھی بہو ہونے تک بھی سنبھالنا کہ اس کو اتنا سب کچھ خانقاہوں میں سارے نظام بنا رہے ہیں، کیسا کرنا حضرت؟ ارے ڈمی کینڈیڈیٹ میرے قسمت کو تھا، تو ڈمی کینڈیڈیٹ میرے قسمت کو تھا۔ ہر جگہ تو بغیر پوچھے بہت اچھک اچھک کے ہر چیز کمال کے ساتھ میں کر لیتا ہے، لیکن اس راہ محبت میں، میرے آقا کے عشق کے نظاموں کے اندر میں اور اولیاء کے نظام اور خانقاہی نظام کے معاملے میں یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے حضرت آپ جیسا بولے ویسا، جہاں تالاب میں گر کے مر جا، وہاں پر تالاب بھرا ہوا ہے نا، کہیں کو میری جان پر مرو نہ کو، کہیں بھائی مرو نہیں بولو کرو۔ وہ کم ہمت ہے جو مر جائے گا بھر کر بن کے۔ کیسا کرنا؟ عید میلاد مصطفیٰ ہے، ارے گھر میں ہے نا جس طرح انہوں بھی منہ دیکھتے، ارے بھائی منہ دیکھتے تو ذرا مرنے سے پہلے علاج کراؤ اس کے ایمان کا۔ داماد ہے، بھونئی ہے، سسرا ہے، ساس ہے، بھائی ہے، بھاوج ہے، بہو ہے، اس کا علاج کرا۔ اگر ہمدردی ہے تو اس کے اندر میں کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ ایک طریقہ بتاؤں کرتے ہی، ہاں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے 500 روپے 1000 روپے لے آؤ، کل فروٹا ووٹا خریدو۔ بڈھے میاں، دادا، تایا، چاچا، ارے وہ کبھی تو نہیں بڑے چڑیلے بن کے رہتے، لے کے جاؤ 200-400 روپے کے موزہ اوزہ سیبا ہونپا پٹ کھجور وہ یہ پوٹلی بن کے رہے، کئی کو لائے۔ اب یہ دادا میاں کبھی نہیں لانے والی، یہ کئی کو لائے۔ بیگم بھی بولی کیا بات ہے آج، کوئی دوسرا صدمے کی خبر تو نہیں ہے، کوئی دوسرا نکاح ہوگا تو نہیں کر لے بڑے ہنسے تو ذرا یاد رہتا نا جی، اے بچے یاد رہتا کہ نہیں ذرا؟ یہ پریکٹیکل دینا ہوتا کہ یاد رہے تو مان لو دل میں، اس لیے میں ذرا ہنساتا بھی ہوں، بعد میں گالیاں نہ کو دو، دینا ہے تو دو، کوئی بات نہیں،
لے کے گئے پوٹلی بن کے. گھر والی بولی کیا بات ہے؟ ارے یہ خوشخبری سنانے کے واسطے آیا جی تم کو یہ. اور وہ خوشخبری ایسی نہیں ہے پہلے کھاؤ تم اس کے بعد میں سناؤں گا. کر سکتے کہ نہیں جی؟ ساجد دیکھو اصلے پر فرید خالی سنتا. ہاں تتی پہ ہاتھ نہیں لگنا ہو, وہ بیڑی کو, وہ جہنم کی آگ کو پینے پلانے کو, مگر یہ کاموں کے نہیں. ہاں تو بولے کہ ہاں سناؤں گا خوشخبری. کئی بولتے نا سبسکرائب کی, کئی بولتے ہیں ایک دم خوشی کی خبر سنانے کو. ہاں سرپرائز. ارے یہ کیا بات ہو گیا, الٹی تاریخ ہو گئی آج. فوٹوا بھی لیں گے ذرا بڈی کی اور پوٹلی کی, پوٹلیوں کی, پوترا پوتری. آج کبھی نہیں لانے والے, چڑیلی صورت بنا کے آنے والے, آتش بڈی کو ڈٹانے والے. کیوں چائے ایسی نہیں بنی, کیوں نمک برابر نہیں, کیوں کپڑے استری نہیں, کیا کر رہے وہ کر رہے, چڑ 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 چڑ. بڑھاپے میں تو ہو بچنا, بیچارے بڈیاں بھی ہے برداشت بھی کر لیتے, معلوم ہے ان کو, نہیں تو کیا گھر کو چھوڑ کے جائیں گے کیا؟ انہوں بھی مجبور اب, مگر انہیں ذرا دادا کی نہیں. اور یوسف بھائی اپنے بس کی تو بات نہیں ہوں گی, وہ ادھر بات کرو. پر یہ کیا بات ہے, وہ نے سبسکرائب کرنا, کیا بولتے اس کو, سرپرائز کرنا. پہلے کھا لو تو کھلا دو پہلے, پر کھلاؤ بھی تو تھوڑا فاتحہ دے کر. فاتحہ دو تو وہ ان کو مولانا کو بلا کے, ملا کو بلا کے, انہوں ان کی فاتحہ بھی بڑی بھاری رہتی. 51 روپے ان کو دو, ان کی بتی لگا, وہ اتنا مشکل نہیں ہے نا بابا. تو چھات پہ لے, 3 مرتبہ خطبہ پڑھ, سورہ فاتحہ پڑھ. سرکار ہی اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے, اپنے نعرے پاک کی نورانیت ان کے اس کے اندر میں داخل فرمائیے. ہاں حق لا الہ الا اللہ. پر گھر کے باہر کر تو اندر بیٹا دامت دین کا فتویٰ, فاتحہ کا میں نہیں کھاتا ہوں بولتا. اچھا, ارے انہیں ایم پی بلایا افطار کرنے کو, جا کے پیٹ کر گھٹا بیٹھے ایک ساتھ 3 نکلتا, بہت اچھا لایا بول کے. وہاں پر یہاں فاتحہ کو تو چھپتا, اور وہاں پر وہ سامنے رہتا رومال اوڑھنے کے, کوٹ پہننے کے, سفید کرتا پاجامہ, کالا کالا کوٹ. اتنے بڑے دہشت گردوں سے بدنام ہو رہا ہے اس کا. وہاں پر سامنے, وہاں پر وہاں شرک بھی نہیں, وہاں پر کچھ بھی نہیں, پر یہ فاتحہ بولتے ہیں. مگر بڑی دیر پر آگے فاتحہ دو بھی نا تو خوشی خوشی چھپ کے آگے کھا کے جاتے, میں انکار نہیں کرتے. مگر اتنے سے 2 پیٹ کھجور پہ تو فاتحہ دے رہے تو جانتا نا کہیں سستے میں بڑا گئی بول کے نہیں کھاتا میں فاتحہ بول کے, تو ذرا چھپ کے فاتحہ کیا دے دے کے جا کے. اب ہمارے بچی کا نکاح ہوا تھا تو وہاں پر 1-2 کلو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے تھے ایسی, تو ہمارے بچے بولے کہ وہ دیوا تیار ہو گئے, کھانا نہیں کھانا ہے. میرا ٹھہرو, تو وہ بھی ہے بیچارے سوتےلے بھایا جن کو الرجی ہے نا فاتحہ سے, دروس سے. مردودہ ہے تو پھر روحانیت کا حمل ہوتی ان کو. حرام کھانے والوں کو حلال رزق کھلائے, پھوٹ ڈکار آ رہی ہوتا, چوڑے ڈکار آتے. تیرا پیٹ کا ہاضمہ پورا حرام کو قبول کرنے کا ہے. پیوٹوں کو دودھ پلا دو, ہاں وہ 90 پلا دیا تو ہاں پیونی کو خان صاحب تائید کر رہے دیکھے سو مشاہدہ ہے. تو کیونکہ ہاضمہ پورا رشوت کا, دنیا داری کا, ایک ٹوپی ایک پہ ڈالنے کا, جھوٹ بول کر وہ ویسے حرام خور بن گئے ہیں. اب ان کو فاتحہ کا درود کا کہاں سے ہضم ہوگا بیچاروں کو. مگر ہم بھی, ہمارا نظام یہ, میرے غریب نواز مجھے معاف کیجیے, یہ بات کمائی نہیں ہے ہم خاندانی سنی ہیں یا کوئی مشائخین کے نظام کے یا کسی آستانوں سے. جو کچھ بھی ہے سنیت ہمارے پاس ہے, ہماری آپ کمائی ہے. تکبر نہیں کر رہا ہوں میں, ہمارے سامنے تکبری کرتا ہوں, آنکھوں کے سامنے معافی مانگ لیتا ہوں. یہ آپ کمائی ہے ہماری. ان کی نماز اس لیے تو کتنی کمائی کر لے, کیا کرتے تھے بھائی, گھومتے رہتے تھے گلیوں میں ابھی تک. کیوں, بہت بڑے بڑے مجمع ملتے تھے, چلو بھائی نماز کو, چلو بھائی نماز کو. ادھر آ بھی نہیں سکتے تھے. وہ تو راجن شاہ ولی کا کرم ہے کہ کان پکڑ کر لا دیے ادھر. وہ بھی ہماری اماں کا کرم تھا جو ان سے مانگ کے ہم کو دے دیے ادھر. سمجھ میں, یہ ماں کا نظام ہے, یہ سوتےلے بھائیوں کا نظام نہیں ہے. سوتےلے بھائیوں کو لات مارو بیٹوں کو, ماں تو ماں ہوتی ہے. تو ویسے اب وہ شادی کی دعوت کا چلتی, ہاں بہت اچھے ڈش ہے, بھلا خوب پکا, اچھا پکا, اچھے سے, ارے واہ کہاں سے لائے, بہت چکا, دور دور سے لائے. اب وہ 4-5 وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. کون, سوتےلے بھائی. آیا بول رہا ہوں, ذرا رشتے کو قائم کر لو, نفرت مت کرو. سمجھے کہ سوتےلے بھائی ابھی لوگ مجلس رکھے تو کہتے آتش نہیں ہو گاؤں کے اندر میں, انہوں بولے بازار اکتر میں نہیں آتے. ارے بابا مجلس بولے کہیں بولتے, کھانے کی دعوت بول کے بلا 10 آدمیوں کو بلا کے بٹھا لو, اب مجلس پہلے کرو, بعد میں کھانا کھلاؤ. یہ سنت ہے, ایسی حکمت اختیار کرو نا. اب آتش نہیں بولو, اب مجلس بولو تو کہاں سے آتے, پہلے کھانا بھر کے رکھیے سے ادھر.
اس لیے آپ بھی حکمت کے ساتھ میں چلو نا. بھی کھانے کی دعوت ہے، خوشی میں ہے جی بھائی آؤ نا کھانے کو آؤ. نہیں آتے کھانے کو 10 کو بلا کے بھی جاتے ہیں. ہاں امام صاحب بھی دونوں کو لے کے آتے ساتھ میں، یہ میرے چھے بول گئے. مفتی صاحب بھی آتے، مولانا بھی آتے. پر بلانا بابا کب بلانا تو خالی منڈیا ہلاتے رہتا تھا. جو کر بابا ایسا کام نہ ہو کر، صدمے کے کام نہ ہو کر. کوئی ایک آدھ کرایہ کا کمرہ لے لے، گھر والے کو بول دے تم یہاں نہیں بنتا تو میں ارے کمرہ لے لو بول کے. پھر بول دینا اگر کمرہ نہیں اور زیادہ نہیں سنیں گے میرے گھر میں میرا نظام نہیں چل رہی تو دوسری کو کر لے تو بولنا. جب تو ہاں جو جہاں جیسا دبتے نا وہاں سے دبا نا. سنا کہ فرید میں بول رہا ہوں مرید دے رہا ہوں اس کو، نہیں تو میرے سے مرید ختم کرا دے بے فکر. میرے سے مرید میں ہوں جیسا اجڑ، میرے بیان کے اوپر جو طرح میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. گھر والی کو بول دے میرا نظام چلنے کو آنا، نہیں تو گھر بن لیں گے. نہیں ہے تو پھر میں دوسرے کرایہ کا گھر لے رہا ہوں. بعد میں نہیں بولنا کرایہ کا گھر میں نہیں بات کچھ اور گھر والی کو ملا دیا تو ڈر رہا تو نہیں رہا. میں سپاہی بنا رہا ہوں اپنے مریدوں کو، بزدل نہیں بنا رہا ہوں. اولادوں کے پیروں میں پڑھ کے رہنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں. میں تم کو اپنی قسمت کو عزت کے ساتھ میں دنیا میں لے کر جینے کا راستہ بتا رہا ہوں. کیا جی سلیم بھائی؟ سلیم بھائی بھی زور زور سے دیکھ رہا ہوں بول رہے. سمجھ آ رہی ہے وہاں؟ تو کیسا ان لوگوں کو سبسکرائب کرنا کیا بولتے جو سرپرائز کرنا. نہ کوئی انگلش اپنے کوئی تھوڑا سا وقت پہ کام کرتا نکال لیتے. تو کیا کرنا ویسے کرنا. تو دعوت ہے آؤ مولانا آؤ مولانا صاحب سب آ جاتے. 10 بلا تو 20 آتے جی. خانقاہ والے بلا تو نہیں آتے. کہاں کیا جانے کا ذکر وہ تو آتے جو ہوتے پر وہ بتوا ہی جاتا ہے. اب آنے کے بعد میں ٹھیک ہے بھائی ہاں دعوت ہاں ٹھیک ہے بیٹھو تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیں گے ذکر کر لیں گے. اب تھوڑا سا جا کے بریانی کا ڈھکن کھول دینا. سنا کہ بابو سنا کہ ذرا خوشبو چھوڑنا بدبو نہیں. اب تم لوگ وہ جماعتوں کے یہ جماعتوں کے تو بدبو بولے تو بھاگتا چنے. ذرا بریانی کا بگونا ہٹا دو پورے بتا رہا ہوں پورا. ہاں اب آتے ذرا اچھا ادرک لہسن جاننے والے تو بریانی کی بہت اچھی آتی. آتی کہ نہیں آتی؟ ہے باورچی بھی ہوں میں بہترین بریانی پکاتا ہوں. اب بریانی کا ڈھکن تھوڑا سا کھول دو پھر بس سکھا دو. ایک اٹھا دو بولو جی آدھا گھنٹہ لے لو پون گھنٹہ. اب تم لوگوں بخی کا جانا نہیں خالی رکھا ان کو بلاؤ ان کو. ارے کئی بار تو رکھے وہاں ڈرا کے رکھے سوئے. ڈرا کے کیسا رکھ دیے؟ ڈینگو کے بخار ہیں لیا کے اس سے کرانوں سے ڈال رہے بڑھا رہے. ایسا ڈرا ہے کہ اب بیٹا مارکس لگا لیا نکال رہے نہیں انہیں. اب نہیں ہے نکال دو تو نکالنے کو تیار نہیں. بندر کا بچہ بن کے پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. ارے بولا کیوں رے بھائی انسان بنایا تو بندر بنتی کیوں؟ کرونا کا ڈر. ویسے ہی بدعقیدوں نے ایسے ہی ایمان کا ڈر بنا دیا نا. عشق مت کرو اولیاء کی نسبت کی محفلیں مت کرو خانقاہ کو مت جاؤ ذکر مت کرو. تو پھر ایمان کیا ہے؟ نہیں بولنا نہیں تھا کھلنا بولنا کی بولنا. اور تم نماز سننا چاہتے ہاں تم نماز سننا چاہتے تو بولتے رہو ہم سنتے رہتے. نہیں ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہوگا تو کیا کرو معلوم ہے تھوڑی ٹھنڈی اٹھا دینا. تو مچھلی پکانا کیچوا ڈالنا پڑتا نہیں تو نکالنا نہیں کھانا. فاتحہ ہوتے دے کے رکھتے نا. جب وہ مجلس سنی آگے 10 بار آدمی کب کھانا کب بیٹھو نا بھی کھائیں گے. بلائے تمہارے واسطے پکایا آگے ٹھنڈی اٹھا دو. بھگ 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 کچی بریانی کی وہ آ گئی. بس عزم و ارادہ مصمم. یہاں خانقاہ میں بھی آئے تو نزدیک آ کے بیٹھتے ذرا کرسی پہ جاتے اس کے باہر چل جاتے رنجن کی طرف چل جاتے. مگر وہ بریانی کی وہ ان کو ہے تو ایک بھی نہیں جائیں گا. تم آدھا گھنٹہ نہیں 1 گھنٹہ بھی بٹھا دو. کیوں جب بھائی کیوں کہ بٹھاتے رہتے بریانی آپ اس کو بیٹھو نا جی بیٹھو نا جی بریانی کا بھائی تو ہے بٹھاتے رہتی. اب بیٹھ گیا ان کے سامنے ٹھیک ہے کرو. یہ حکمت اختیار کرنا. اور یہ میرے آقا نے حکمت اختیار کی تھی. اسلام کی پہلی دعوت کے لیے پہلی دعوت مولا علی کے گھر میں ہوئی تھی. پہلے دعوت کو بلایا کفار و مشرکین کو. خواجہ ابو طالب نے بلا کر مولا علی نے ضیافتیں کی دسترخوان بچھایا سب کچھ کیا. اور اس کا نے کہا حضرت خواجہ ابو طالب نے کہ تم لوگوں کی مہمان نوازی کی اجازت مجھے ملی. اے مشرکین مکہ میں قدر کرتا ہوں سرکار نے قریش کی لیکن کھانا تمہارے لیے بہترین دعوت کی تھی. خود تو کھاتا اچھے بریانی جا کر لنگروں میں اور گھر کو آیا تو بیٹا کھلا رہا دال چاول. تو دوبارہ آتا ہے کہ انہیں غلطی سے چلے گا. رے بھائی بریانی ہے وہ تو آتا ہوں. اب ہمیں لنگروں پہ سادہ سیدھا کھلانا شروع کر دو. سب کے پاؤں دکھ رہے تھے گھٹنے دکھتے فرید کے. ہاں اب بریانی کی امید پہ پاؤں دکھو نہیں گھٹنے دکھو. خیوم کی پیٹ کے بٹری آیا تھا بیچارہ. ذرا ہے نا معاملہ کھائی پی سو جان ہے. برا تو نہیں ماننا بچے میرے بچہ ہے انہیں برا کر مانتا.
انہیں صدمہ لیتا نہیں، صدمہ دے دیتا، سب فری نکلتے ہو گیا، کیا بولے تھے کہ کیا ہے کیوں کچھ معلوم اتنے اتنا تو ذرہ بریانی کا ڈھکن ہٹا دیا، بولا تھا وہ خوشبو بریانی بھان سب کو بٹھا دیتی. اور یہ سنت ہے خواجہ ابو طالب کی علیہ السلام کی، اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام ہے پہلے اسلام کی دعوت کے میزبانی کی خود دستر بچھایا. جیسے لنگر کا دستر بچھے گا نا، اب پانی لاؤ تو شاہد بھائی باقی بیٹھے ہوئے تھے کرسی کے اوپر، مہمان نے آئے کیا اچھا برتن بچھاؤ تو انوچ کر لینا، یہ نہیں. یہ میزبانی خانقاہوں کی سب سے پہلے خانقاہ کی میزبانی لنگر مصطفیٰ جو پیدا ہوا حضرت مولا علی مشکل کشا نے اس کی میزبانی کی ہے، بچھایا ہے، دسترخوان کھلایا ہے، پانی کے پیالے بھرے ہیں، اور بہترین دعوت کی حضرت خواجہ ابو طالب نے. اب سرداران قریش بھی کیا کیا تھا معلوم ہے اس میں؟ حضرت خواجہ ابو طالب نے کئی بکرے کٹائے، لمبے لمبے رانے، کیا بولتے ہو مندی کی گندی، اب تو گندی بنا کے مندی کا رہے، مندی کرتے وہ کرتے حریص اس زمانے میں بڑی خوشبودار غذائیں بنی. مکے کی روز صاحب مکہ سردار نے قریش کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد ڈھکن بھی اٹھایا تھا انہوں نے، کیونکہ ڈھکن اٹھانا پڑتا نا، ڈھکن ڈھانپ کے رکھے تو آنے والے مریدان کو شک میں آدھے کان دال کھانا چاہیے ہوئی، اس لیے ذرا اٹھا بھی دو ڈھکن تاکہ وہ بریانی بہن سنبھال کر بٹھا کے رکھیں گے. اس کا آدھے پور گھنٹے کی مجلس کرو، مجلس سے بیٹھ جائے گا، وہاں دعا کرو کہ یا اللہ تیرے ذکر کے لیے جمع کرنا میرے بس کی بات تھی، یا رسول اللہ آپ کی یاد میں محفل میلاد کے لیے میں نے آپ کی چوکھٹ پر بلا دیا ہوں، ان کے قلوب میں ایمان کا ذرہ پیدا کر دیجئے. اتنا اپنے کرنے کے بعد میں رب سے دعا کروں. پھر اس کے بعد مجلس ہونے کے بعد وہ لوگ اعلان کریں گے کہ بھائی آپ کی بستی کے اندر میں یا آپ کے گھر کے اندر میں ہر مہینے میں ایسی ایک مجلس ہونا کہ نہیں، تو 70% اور تم کو گر جائیں گے، وہ 30% جو رہیں گے نا یوں 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 دیکھتے رہیں گے، ارے یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں. 70% تو تم ہے نا، ان کو بولو کہ یہ نظام خانقاہ محمدی کے تحت میں خانقاہ میں چلتا ہے، ذرا حکمت اختیار کرو نا. اس لیے میرے بچوں محفل میلادوں کو اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. ہاں اس حکمت کے ساتھ میں حکمتیں پوری اختیار کرو، حکمتیں پوری اختیار کرو، حکمتیں پوری اختیار کرو. زیادہ کم وقت دو، زیادہ کم بولو تو 5 بجے سے بریانی دم دے دو نا جی. آس پاس کے گاؤں بلڈنگاں تو نہیں، دیہاتوں میں کرا رہتے ہیں، ہر جگہ بریانی کی وہ پہنچ جاتی. کون کیا بات ہے بریانی بریانی، ہاں بریانی آج مجلس سے، مجلس کا پہلے مت بولو، دعوت اور دعوت ہے گدے دعوت ہے گدے دعوت ہے گدے، دعوت میں پائی جاتے، عداوت والے بھی آ جاتے دعوت میں. اس کے بعد پھر ان کو دعا کے ساتھ میں یاد الہی کے مجلس سے بٹھاؤ، یہ حکمتوں کے ساتھ میں. تو ضرورت ہے کہ ہر گھر میں محفل میلاد ہونی چاہیے، ہر بستی کے اندر میں ہونی چاہیے، ہر محلے کے اندر میں ہونی چاہیے. اگر تم اس طرح کے نظاموں کو اگر اپنے محلوں میں لے کر چلو، نہیں آئے تو صحیح مگر آنکھ بند کر کے کان بند کر کے بس اپنا کام کر کے چلو، تو یہ پہچان قرآن و حدیث میں اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌّ فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ، کہ آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، کان ہے مگر سن نہیں سکتے، زبان ہے مگر بول نہیں سکتے، اس لیے کہ رب نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے. گھر میں چلا چھٹی ہوتا ہے، برتھ ڈے ہوتا ہے، لیکن میلاد کی محفل کی توفیق کم بخت کو نہیں ملتی. بدنصیب اور بدعقیدہ ہو گیا ہے، اپنے محبوب کی آمد کی خوشی کی محفل زندگی میں نہیں ہوئی، کیا ایمان کا حق ادا ہوا تجھ سے؟ اس لیے ہر مسلمان کے گھر میں محفل میلاد ضروری ہے، اور ہر گلی کے اندر میں ضروری ہے، بھلے 3 آدمی کی ہو یا 300 آدمی کی ہو. اس لیے میرے مریدوں، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھرپور توفیق عطا فرمائے. 3 مرتبہ درود شریف